the Zainab Alert Response and Recovery Bill 2019. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. زینب کی دوسری برسی پر قومی اسمبلی میں زینب الرٹ بل منظور۔ اطلاق صرف اسلام آباد کے لیے ہوگا۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر۔ آج 6 قوانین منظور، 2 بلز متعلقہ کمیٹیز کو ارسال۔ حکومت نے نیب ترامیم سمیت 6 آرڈیننس واپس لے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فیکٹس میں اگر ایک لفظ بھی جو ہے وہ غلط کہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو۔ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ ظلم کیا میرے ساتھ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہو۔ اور جناب اسپیکر، جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یہ ظلم کرو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہو۔ رانا ثناءاللہ کی قومی اسمبلی میں بد دعائیں۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھا لیا۔ بولے جن لوگوں نے ظلم کیا یا کرایا ان پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ کیس میں کوئی تفتیش ہوئی نہ انکوائری۔ گودام سے 15 کلو ہیروئن نکال کر ان پر ڈال دی گئی۔ اگر ویڈیو ثبوت ہیں تو ایوان میں لائیں۔ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اسپیکر صاحب، اگر کوئی قرآن پاک ہاتھ میں لا کے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو شروع کرے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب جب یہاں پہ بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ویسے بھی حلف کے اوپر ہیں، اوت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور جو بھی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ قرآن مجید کو لانے کی ضرورت نہیں۔ ایوان میں قرآن پاک نہیں لانا چاہیے۔ یہاں ہر رکن حلف لے کر آیا ہے، جو سچ نہ بولے تو حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت میں زیر التوا معاملات اسمبلی میں اٹھانا درست نہیں۔ مراد سعید کا رانا ثنا کے خطاب پر رد عمل۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق نئی پیش رفت۔ حکومت اور اپوزیشن کا چیف الیکشن کمشنر کے لیے نئے نام لانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق دونوں جانب سے پہلے دیے گئے نام واپس لے لیے گئے۔ چند روز میں دوبارہ نئے نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کیے جائیں گے۔ کراچی رجسٹری میں ایئرپورٹ پر مسافروں سے ناروا سلوک کا کیس۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈیشنل ڈی جی سول ایویشن کی سرزنش کر دی۔ ریمارکس دیے کہ ایئرپورٹس ملک کے لیے خطرناک جگہ ہیں۔ عدالت نے ایئرپورٹ آپریشن کی تفصیلی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی فخر الدین جی ابراہیم کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی بھی کی۔ خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف مشرف کی درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری اور سپریم کورٹ کو لکھے گئے خطوط کا ریکارڈ مانگ لیا۔ کیا فرد جرم میں آرٹیکل 6 کا ذکر ہے؟ عدالت کا استفسار۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فرد جرم میں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے خلاف اثاثہ جات کیس کی انکوائری کے لیے 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل۔ ڈی جی نیب ملتان عتیق الرحمان جے آئی ٹی کے سربراہ مقرر۔ وزیر اعظم عمران خان آج نوشہرہ جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان رضاخیل ڈرائی پورٹ پر افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم سے گورنر ہاؤس میں قبائلی جرگہ کے ارکان ملاقات کریں گے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایہ 40 روپے مقرر کرنے کی منظوری۔ حتمی منظوری پنجاب کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے میٹرو بس کے کرائے میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ بس کا کرایہ 30 روپے ہی رہے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا کشمیر میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام فوری طور پر بحال کرنے کا حکم۔ بھارتی چیف جسٹس سے ریمارکس یہ کہ کشمیر میں انسانی حقوق اور سیکیورٹی کو متوازن رکھنا ہوگا۔ ادھر بھارت بھر میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج جاری۔ نئی دہلی کے مظاہروں میں کشمیر کی آزادی کے بعد جناح والی آزادی کے نعرے بھی لگ گئے۔
ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 5واں روز۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے سبب صنعتوں نے سہام اور برآمدی مال کی نقل و حمل شدید متاثر، صنعتکار بھی پریشان ہو گئے۔ حکومت کی بے حسی برقرار، تاحال مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ رواں سال کا پہلا جزوی چاند گرہن آج لگے گا۔ پاکستانیوں کو سورج گرہن کے شاندار نظارے کے بعد اب چاند گرہن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان میں چاند گرہن رات 10:08 پر شروع ہوگا اور 4 گھنٹے اور 4 منٹ تک جاری رہے گا۔ دیگر ایشیائی ممالک یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ چھوٹی ٹیم کا بڑا مشن، قومی انڈر-19 کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ روانہ۔ قومی ٹیم 17 جنوری سے شروع ہونے والی ICC انڈر-19 ورلڈ کپ میں حصہ لے گی۔ کپتان روہیل نذیر میگا ایونٹ میں فتح پانے کے لیے پرعزم۔ اور اپنی دل نشیں آواز سے گیتوں کو امر کر دینے والے اخلاق احمد کے مداح آج ان کا 74واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ اخلاق احمد نے موسیقار روبن گوش کی دھنوں پر یادگار اور لازوال گیت گائے۔ آپ کو اس وقت براہ راست نوشہرہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر ازاخیل ڈرائی پورٹ کی افتتاحی تقریب جاری ہے اور وزیر ریلوے شیخ رشید خطاب کر رہے ہیں۔ اگر یہاں کارڈ کی پابندی نہ ہوتی تو یہ میرا خیال ہے نوشہرہ کا سٹیڈیم بھی چھوٹا پڑ جاتا آپ کی مدد۔ یہ 28 ایکڑ پر مشتمل ہے یہ ڈرائی پورٹ، اور اس میں 36 ایکڑ مزید بڑھنے کی گنجائش ہے، اور یہ ٹوٹل ہم نے 12 یا 13 مہینے میں مکمل کیا ہے 50 کروڑ کی 51 کروڑ کی لاگت سے۔ اس میں بیک وقت 3 ٹرینیں آ سکتی ہیں، اور آپ کا جو خواب ہے کہ آپ اس ملک میں اسمگلنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے NLC کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہاں سے NLC ٹرکوں کے ذریعے، ویسے تو ML1 میں میری خواہش ہے کہ پشاور سے جلال آباد کا ٹریک بھی ML1 میں ڈال دیں۔ جس دن پشاور سے جلال آباد کا 145 کلومیٹر ٹریک ML1 میں پڑ گیا، پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے گی۔ اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے گی۔ قاسم پورٹ، ڈرائی پورٹ، قاسم پورٹ سے مال چلے گا اور سیدھا جلال آباد اترے گا۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کس کے آگے رونا روئیں۔ ہمیں صرف 10 بلین PSDP ملا ہے 50 ارب کے مقابلے میں۔ ہم ریلوے کو اپنی ارننگ سے چلا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 10 ارب روپیہ زیادہ کمایا، اس سال انشاءاللہ 10-12 کمائیں گے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہم 5 سال میں آپ کو خسارہ ختم کر دیں گے، اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ 3 ٹرینیں اگر یہ مل گئی افغان، جسے گیتا کہتے ہیں، ہم 3 سال کے اندر 50 ارب کا خسارہ ریلوے کا ختم کر دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اور یہ جو پشاور جلال آباد کا وایا جو ہے شلمان جلائی کے ذریعے، میرے خیال میں یہ اس سے پاکستان کی ہسٹری بدل جائے گی، اور اس سے نہ صرف ہسٹری بدلے گی۔ پرائم منسٹر صاحب، لوگوں کی مجبوری ہے، لوگ بیچارے غریب ہیں۔ 70 لاکھ مسافروں سے ہم نے یہ 16-17 مہینے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پیسنجر ٹرین میں بھی کمائی کر رہا ہے، ورنہ دنیا فریٹ ٹرین سے کمائی کرتی ہے، پیسنجر سے نقصان اٹھاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ یہ 70 لاکھ لوگوں کے اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ ٹریک اوپن کر دیا ہے جی۔ ہمارے پاس مشینیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 3 فریٹ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہیں۔ اسی مہینے میں 11 پیسنجر ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر ریلوے کو ٹریک کا کرایہ دے، اپنی گاڑیوں کو صاف رکھے، ستھرا رکھے۔ انجن اگر ہم سے چاہیے، ہمارے پاس انجنوں کے بھی مسئلے ہیں، لیکن ہم نے فری ٹریک پالیسی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن کی ہے کہ اس ملک میں فری ٹریک پالیسی ہوگی۔ اور پاکستان میں سی پیک نام ٹریک کا تھا جی، PC1 PC2 PC3 PC4 میں نے سائن کیے وزیر اعظم صاحب 14 سال پہلے ایز اے ریلوے منسٹر۔ اس وقت یہ پل، گاڑیاں اور یہ ریت اور بجری اور سیمنٹ کی سڑکیں، اس کا کوئی بیچ میں مسئلہ نہیں تھا۔
ریلوے کے ذریعے سی پیک بن رہا تھا، لیکن ریلوے ہی پیچھے رہ گیا، باقی سب دنیا آگے چلی گئی۔